وہ گھاس اگر گائے بھینس کھائے گی تو میں علی اس کا دودھ نہیں پیوں گا، اور یہ پیتے وقت علی کا نعرہ لگائے، کچھ تو شرم بھی آنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زبانیں ان کی گدی سے نکلی ہوئی تھی، ادھر سے نکلی ہوئی تھی ان کی زبانیں، ان کی زبانیں ادھر سے نکلی ہوئی تھی، اور ان کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں، جناب کی شکلیں خراب ہو چکی تھی، پھٹ چکی تھی، انسان نہیں لگتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا قبر کے اندر بھی دو آدمی ایسے ہیں، ایک وہ آدمی کہ جو اپنی بیٹی بہن بیوی کی غیرت نہیں رکھتا، اور دوسرا جو شراب خور ہے۔ قبر کے اندر بھی ان کی سور کی شکل بن جاتی ہے، ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے وہاں پہ جا کر قبر میں بھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان کی شکلیں وہاں پہ میں نے دیکھا تو مسخ ہو چکی تھی، شکلیں سور بن گئی تھیں، اور سر سے پاؤں تک عذاب میں گرفتار تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، جھوٹی گواہیاں دیتے تھے، کہیں عدالتوں میں جا کر، کہیں کچہریوں میں جا کر، یا کہیں پنجایت میں بیٹھ کر جھوٹی گواہی دینے والے یہ لوگ ہیں۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم بتوں کی پلیدی سے بچو، اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کہنے سے بھی بچتے رہو۔ یاد رکھیے گا ہم لوگ تو اپنا دوست سمجھ کر اس کے پیچھے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، یار ہمارا دوست تھا چلو اس کے پیچھے بھی تو جھوٹ بولنا چاہیے۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی مشہور عام طور پر ہو چکا ہے، مولوی حضرات مشہور کر چکے ہیں، یا پھر کچھ پیر حضرات مشہور کر چکے ہیں، جناب جی کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یار یہ کہاں آ گیا ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو پھر تم جھوٹ بول ہی جاؤ، کسی کی جناب جی کوئی دوست سمجھ کر اس کے پیچھے جھوٹ بول دو، جناب جی کسی کی کوئی چیز بچانے کے لیے جھوٹ بول دو، اپنے 10 روپے بچانے کے لیے جھوٹ بول دو، جھوٹ تو پھر عام ہوا نا۔ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے جھوٹ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹی بات کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ قیامت کے دن اتنا کڑک دار عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو کہ اپنے رب سے اس عذاب سے پناہ مانگو کہ مولا ہمیں اس عذاب سے بچا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا پھر گزر ہوا ایسے لوگوں سے کہ جن کے پیٹ سوج کر کمرے کی طرح بن چکے تھے، جیسے دنیا میں یہاں پہ رہ کر ایک کمرہ ہوتا ہے، یہ کمرے کی 4 نکریں ہوتی ہیں، ان کمروں کی طرح پیٹ ہو چکے تھے، سوج کر بہت بڑے پیٹ تھے، اور پھر زنجیروں کے ساتھ ان کو جکڑا گیا تھا، اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگائی گئی تھی، ان کے پیٹ اتنے بڑے بن چکے تھے کہ وہ اپنی پیٹ کی تکلیف میں اتنے گرفتار تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہو چکے ہیں اور اتنے سخت عذاب میں ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے دنیا میں رہ کر، اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر اسے بدحواس کر دیا ہو، ایسا شخص کہ جو دنیا میں رہ کر سود کھاتا ہے۔ اور اللہ نے
قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ سود خور کے ساتھ میں رب کی جنگ ہے، میں رب اس سود خور کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اس پاکستان میں عام ہو چکی ہے۔ بینکوں میں بھی عام سود، کاروباروں میں بھی عام سود، مارکیٹوں میں بھی عام سود بچ رہا ہے۔ تو اگرچہ عام ہوا لیکن نص قطعی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جب اتنے پرفتن دور کے اندر جو شخص سود سے ہٹ کر، سود سے بچ کر اپنا پاک اور پاکیزہ تجارت فرمائے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ ایسا شخص جو پرفتن دور میں جناب جی سود سے بچ کر اپنی تجارت کرتا ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجر قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ وہاں حدیث سے مراد یہی تاجر ہے کہ جو دنیا میں رہ کر سود سے بچ کر تجارت کرتا ہے، اور تجارت جب سود سے بچ کر پاک پاکیزہ تجارت کرتا ہے اور پاک اور پاکیزہ اپنا کاروبار کرتا ہے، تو اس کا یہ کاروبار کرنا قدم قدم پر اس کے لیے نیکیاں بن جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن یہی تاجر ایک سائڈ پہ صدیقین ہوں گے اور ایک سائڈ پہ اس طرح کے تاجر ہوں گے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے لوگوں سے میرا گزر ہوا کہ جن کو فرشتے آگ کی چھریوں سے ذبح کر رہے تھے، آگ کی چھریوں سے ذبح کر رہے تھے اس کو فرشتے، اور ان کے گلے سے کالا خون بہتا تھا، پھر وہ زندہ ہو جاتے تھے، پھر فرشتے ان کو آگ کی چھریوں سے ذبح کرتے تھے، پھر جناب جی ان سے کالا خون نکلتا، پھر وہ صحیح ہو جاتے تھے، پھر ان کو ذبح کرتے تھے۔ وہ اس عذاب میں مبتلا تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا تھا۔ ناحق قتل کرنے والا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جناب جی اس نے ایسا عذاب اپنے اوپر وارد کیا ہے، اپنے اوپر سر پر ایسا عذاب رکھا ہے کہ جو قیامت کے دن کو ایسا عذاب ملے گا۔ اب دنیا میں رہ کر زیادہ تر قتل دو چیزوں سے ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر قتل ہوتے ہیں، زمینوں کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، اور دوسرا عورتوں کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں۔ قتل دو طرح کی، یہ زیادہ تر دنیا کے اوپر ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں زمین کی وجہ سے قتل ہوا، زمین کی وجہ سے قتل ہوا، یہ تو اس نے ناحق قتل کیا ہے۔ اگر اس کا حق تھا پھر بھی قتل نہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اس نے اگر قتل کیا ہے تو اب اس کا قصاص ہے شریعت میں، یا جان کا بدلہ جان ہے، یا پھر اس کو فدیہ دے گا تو اس کو راضی کرے گا جہاں پہ وہ راضی ہوگا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا قتل ہوتا ہے عورتوں کی وجہ سے، جس سے کہا جاتا ہے کہ جناب جی غیرت کے نام پر قتل، غیرت کے نام پر قتل۔ اب اس مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل جو اس نے کیا ہے یہ ناجائز کیا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیرت کے نام پر اس نے قتل کیا ہے، دنیا میں تو اس کو سزا ملنی ہے، کہ جو یہ دنیا کا جو قانون ہے دنیا میں تو اس کو سزا ملنی ہے، لیکن قیامت کے دن رب تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے قتل کیوں کیا۔ یہ غیرت، رب تعالیٰ کو غیرت اتنی پسند ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا حضور کی بارگاہ میں، یہ اس طرح کی بات چل رہی تھی، وہ صحابی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھتا تو میں دونوں کو قتل کر دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی اور مسکراتے رہے۔ تو اس حدیث کو بعض علماء دلیل بناتے ہیں کہ جناب جی جو غیرت کے نام پر قتل ہوا ہے نا، غیرت کے نام پر قتل،
دنیا میں تو اس کو سزا ملے گی، یہ جو قانون ہے دنیا کا اس میں تو اس کی سزا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ رب تعالیٰ کو غیرت بڑی پسند ہے اور ہمارا رب بھی غیرت والا ہی ہے، رب تعالیٰ کو غیرت بڑی پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزر ایک ایسی عورتوں کے گروہ سے ہوا ہے کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرشتے ان کو آگ کے گرز سے مارتے تھے اور وہ گدھوں کی طرح جناب جی اور کتوں کی طرح چلاتی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کا ٹولہ ہے، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی تھی، جو اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی تھی، اپنی شوہر کی بات کے آگے جناب جی یہ بالکل اٹک جاتی تھی، اور ان کی آوازیں اس لیے گدھوں کی طرح ہی نکل رہی ہیں جیسے گدھا اٹک جاتا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دنیا میں 10 قسم کی عورتیں پائی جاتی ہیں، 10 قسم کی عورتیں، وہاں پہ وہ 10 قسم کی عورتوں والا موضوع تو بڑا لمبا ہے، کبھی چھیڑوں گا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ 10 قسم کی عورتوں میں سے ہر عورت کو ایک جانور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مگر ایک عورت ایسی ہے کہ جس کو بکری اور بھیڑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا کہ وہ عورت ایسی ہے جو دنیا میں مرد کے ساتھ آ جائے تو اس کا گھر بھی دنیا میں جنت کی مثال بن جاتا ہے، وہ ایسی کہ جیسے بکری اور بھیڑ اگر گھر میں کھڑی ہے، جس وقت چاہا اسے گھاس ڈال دیا، گھاس نہ ڈالا تب بھی چپ، گھاس ڈال دیا تب بھی چپ، جس وقت چاہا گلاس اٹھا کر دودھ چو لیا، فائدہ اس سے اٹھا لیا، جس وقت مرضی چاہیے۔ فرمایا اس طرح کی عورت جو گھر میں رہے، جو مرد اس سے کپڑے لے کر دے وہ اسی کو قبول کرے، جو مرد اس کے لیے پسند کر کے لے آئے وہ اسی کو قبول کرے، یہ نہ کہے تجھے تو کپڑے لینے بھی نہیں آتے، میں خود ہی کپڑے لوں گی، تجھے تو جناب جی یہ کرنا بھی نہیں آتا سودا، تو کیا کرے گا؟ تو وہ عورت رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے جو اپنے شوہر کے آگے ہر حکم کے اوپر اپنا سر جھکا کر اپنے شوہر کے حکم کو تسلیم کر لیتی ہے، یہ عورت رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا نا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، 5واں پارہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، اور حاکم کی مرضی ہے جس طرح چاہے جناب جی شریعت کے دائرے کے اندر رعایا کو رکھے، یہ حاکم پر فرض بنتا ہے، اور یہ جو مرد ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ یہ بھی اپنی عورتوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر جناب یہ رعایا اس کی ان کو رکھے گا۔ لیکن بات عجیب ہے کہ ہمارے اس دور میں آج کل کا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ جناب جی عورت حاکم بن چکی ہے اور مرد بیچارہ محکوم بن چکا ہے، کیونکہ قانون ہی ایسے نافذ ہو چکے ہیں، قانون ہی ایسے پلید نافذ ہو چکے ہیں ہمارے ملکوں میں جناب جی، آزادی کے نام پر عورت کو ایسے قانون دیے گئے کہ جناب جی مرد کوئی بات کرے تیسرے دن ڈگری آ جاتی ہے عدالت سے، وہ بیچارہ بچوں کو دیکھ کر روتا رہتا ہے، بس اپنی عزت بچاتا ہے تاکہ یار دنیا میں رہ کر میری عزت کم از کم بچ جائے، ورنہ مرد کو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے، اور مرد ہی حاکم ہے، مرد پر فرض ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں ان کو شریعت کے دائرے کے اندر ہی ان کی زندگی گزارے، یہ مرد پر فرض ہے، ورنہ اگر مرد یہ چیز نافذ نہ کرے گا تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ قیامت کے دن اس حاکم سے پوچھے گا بتا تو نے دنیا میں رہ کر اپنی عورتوں کے اوپر اسلام نافذ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے تو حدیث پاک ہے نا کہ قیامت کے دن ایک عورت اگر دوزخ میں گئی تو اس کے ساتھ 4 مرد بھی دوزخ میں جائیں گے، جس حدیث کی تشریح میں نے پچھلے جمعہ کی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا گزر ایک ایسے لوگوں سے گزر ہوا کہ جو جنگل میں قید تھے، آگ جلاتی تھی پھر وہ درست ہو جاتے تھے، پھر ان کو آگ جلاتی تھی پھر وہ درست ہو جاتے تھے، پھر ان کو آگ جلاتی تھی پھر وہ درست ہو جاتے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتا یہ لوگ کون ہیں؟
تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی دنیا میں رہ کر، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو اپنے والدین کو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ اور جس نے، اب بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ تم اپنے والدین پر احسان کرو۔ یہاں سے دراصل احسان جوانی میں نہیں ہے، دراصل احسان ہے بڑھاپے میں، کہ جب چونکہ تو چھوٹا تھا، تیری انگلی پکڑ کر باپ نے تجھے چلنا سکھایا، تیرے منہ کے اندر لقمہ ڈال کر تیرے جسم کو بڑا کیا، تجھے بولنا سکھایا، تجھے پر اتنے احسانات کیے، اس لیے تو اللہ فرماتا ہے نا کہ یہ ماں باپ مجازی رب ہیں۔ ان کو مجازی رب کیوں کہا گیا؟ کہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو انہوں نے ہی اپنے اولاد کو پالا تھا، اس لیے مجازی رب ہے یہ۔ اور اصل ان پر جو احسان ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں ہے، کہ جب ان کی عمر اس بچپن کو پہنچ جائے کہ جس بچپن میں تیرا ذہن کام نہیں کرتا تھا، تجھے انہوں نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا تھا، آج بڑھاپے میں پہنچے ہیں۔ جوانی میں کیا احسان ہے؟ جوانی میں تو باپ خود کما کر آتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے، کیا احسان کرنا ہے جوانی میں؟ اصل احسان ہے بڑھاپے میں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے اوپر ماں باپ راضی ہوگا، ماں باپ کی وہ شخص دعائیں لے لے گا، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر، جنت الفردوس میں ایک ایسے محلات بنائے ہیں کہ جن محلات میں سے ایک محل اس شخص کو بھی دیا جائے گا جس میں دنیا میں رہ کر اپنے ماں باپ کو راضی کیا تھا۔ ورنہ اچھا، ایک حدیث پاک میں دو واقعات میری نظروں سے گزرے ہیں، اب یاد رکھیے گا، ایک باپ کے بارے میں ہے اور ایک ماں کے بارے میں، چونکہ میں اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں۔ آج ہماری دنیا میں ماں کی شان، ماں کی شان، ماں کی شان، ماں کی شان بڑا 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 بیان کر کر کے باپ بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ ویسے تو جیسا ماں کا حق ہے ویسا باپ کا بھی حق ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں حق میں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں شان میں زیادہ ہے تو باپ شان میں گھٹنا، دونوں برابر ہیں۔ جی اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا تو باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک جنت کے دروازے سے نہیں گزرے گا جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اور قرآن کریم نے سورۃ یوسف میں باپ کو سورج کہا ہے اور ماں کو چاند کہا ہے۔ باپ کو سورج کہا ہے، ماں کو چاند کہا ہے۔ سورج کی جب روشنی ہوتی ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، چاند سورج کی روشنی میں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ جتنی آسمان کے سورج اور چاند کی روشنیوں میں فرق ہے، اتنا ماں باپ کے مرتبے میں بھی فرق اتنا ہی ہوتا ہے، یعنی باپ اتنے بڑے مرتبے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی ہے، اور اس حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ملک شام سے سفر میں جا رہے تھے۔ آپ جب سفر کر رہے تھے تو سفر کرتے کرتے تھک گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم مہربانی فرما مجھے کوئی ایسی سواری عطا فرما، تھک چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کلیم تو جا وہ فلاں پہاڑ کی دوسری سائڈ پر ایک میرا بندہ بیٹھا ہے، تو اس سے جا کر کہے کہ مجھے سواری چاہیے تو وہ تجھے سواری دے دے گا۔ اب یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے دوسری پہاڑ کی سائڈ پر تو وہ شخص بیٹھا تھا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یار مجھے سواری چاہیے، میں تھکا ہوں، میں نے جانا ہے سواری کے اوپر۔ اس شخص نے دیکھا اوپر تو آسمان کے نیچے سے ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا، اس نے بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ بادل کا ٹکڑا نیچے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹھو، آپ بیٹھے بادل کے ٹکڑے پر اور چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں پیغمبر ہوں، میں کلیم ہوں تیرا، میں بھی دعا کرتا تو یہ بادل کا ٹکڑا نیچے آ سکتا تھا، تو مجھے دعا کی اجازت دیتا تھا،
یہ بادل کا ٹکڑا نیچے آتا تھا، مولا تو نے اس شخص کی شان مجھے کیوں دکھائی ہے اتنی؟ اس شخص کی شان دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ارے موسیٰ یہ وہ شخص ہے کہ جب بیماری کی حالت میں آخری عمر تھی اس کی ماں کی، اور مرتے وقت اس کی ماں نے اس سے پانی مانگا، مرنے سے تھوڑا سا پہلے اس نے پانی اٹھا کر ماں کو ٹیک لگا کر اس کو پلایا، اور پھر ماں کو دباتا رہا، ماں اس سے دعائیں دیتی رہی۔ آخری ماں کی دعا یہ تھی کہ مولا میرے اس بیٹے کی ہر دعا کو قبول فرمانا۔ وہ ماں کی دعا میں نے اپنی رب بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ ارے موسیٰ یہ وہ شخص ہے، اس نے بادل کے ٹکڑے کو نیچے کیا ہے، اگر یہ شخص دعا کر دے میری بارگاہ میں کہ مولا پورے روئے زمین کو سرسبز اور شاداب کر دے، تو ارے موسیٰ میں یہ سمندر بھی مٹا دوں گا، میں پورے کے پورے روئے زمین کو سرسبز اور شاداب کر دوں گا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے لیے آخری دم میں دعا کی تھی۔ تو دوست بات یہ ہے، یہ ماں کا ایک مرتبہ تھا، اور باپ کے بارے میں بھی ایک حدیث پاک آتی ہے کہ ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی پچھلے دور کا تھا، بنی اسرائیل کے دور میں ایک واقعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً فرمان مبارک ہے کہ 3 بھائی تھے، 3 بھائی، اور جب ماں ان کی فوت ہوئی تو ماں کی زمین تھی ترکہ، باپ کا رقبہ نہیں تھا پیچھے، سب کچھ جو ترکہ تھا وہ ماں کا ہی تھا۔ جب ماں فوت ہو گئی تو ظاہری بات ہے وہ ترکہ تقسیم ہونا تھا، بھائیوں کے اوپر پاس بھی آنا تھا، باپ کے لیے بھی آنا تھا۔ لیکن ایک بھائی ان میں سے تھا، وہ 3 بھائی تھے، ایک بھائی ان کو کہنے لگا کہ بھئی یار آپ مہربانی فرمائیں گے، یہ جو جتنا مال زر دولت ہے یہ سب تم ہی لے لو، سب چیز تم ہی لے لو، مجھے صرف اور صرف میرا باپ دے دو بس۔ جو 2 بھائی تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے، جو چھوٹے 2 بھائی تھے بڑے خوش ہوئے، بھیا مال زر ہمیں ملنے لگا ہے، باپ کی خدمت یہ کرتا ہے کرتا جائے بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سودا ہمیں منظور ہے، اب مال کے پاس رقبے زمیندارے کے پاس تو نہ آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ قبول ہے۔ اس نے باپ کی انگلی پکڑی، گھر لے گیا، باپ کی خدمت کرتا رہا، کچھ وقت گزرا تو باپ بھی فوت ہو گیا۔ اب اسی کا تو ایک ہی سہارا تھا باپ کہ جس کی خدمت کرتا تھا، اور دعائیں لینے کا جناب جی اسے شوق تھا کہ باپ سے مجھے دعائیں مل جائیں، باپ سے مجھے دعائیں مل جائیں۔ یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہیں، باپ کی تھپکی اور جناب جی باپ کی دعا۔ باپ کی جو تھپکی ہوتی ہے یہ انسان کو دنیا میں کامیاب کر دیتی ہے، اور باپ کی جو دعا ہوتی ہے انسان کو آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں باپ کی، ایک تھپکی ہوتی ہے، جب باپ تھپکی دیتا ہے ایسے بس حوصلہ بڑھ جاتا ہے، یہی تھپکی اس کو دنیا میں ہر موڑ پر جناب کی فتح کر دیتی ہے، کامیابی کر دیتی ہے۔ اور جو اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے، اس کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے اس کے لیے، وہ اس انسان کے لیے آخرت میں ہر جناب جی منزل سے اس کو کامیاب کر دیتی ہے۔ یہ 2 چیزیں باپ کی ایسی ہیں، اور ان 2 چیزوں کو ہمیشہ کے لیے لینا چاہیے باپ سے، باپ کے بغل میں رہ کر اس سے دعا لینی چاہیے، باپ کے پاؤں کو دبانا چاہیے، اس کے جناب جی حال احوال پوچھنا چاہیے، اس کے ساتھ کبھی بیٹھ کر جناب جی ہاتھ تقسیم کرنا چاہیے۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، واقعہ، اور یہ بظاہر دنیا کا تھا۔ ایک بوڑھا باپ تھا، ڈنڈے پر چل رہا تھا، تو جناب جی موبائل کو ہاتھ لیے پھر رہا تھا، میرا موبائل خراب ہے، میرا موبائل خراب ہے، میرا موبائل خراب ہے۔ ایک بزرگ تھا، اس نے پوچھا، وہ عالم دین اس وقت بھی ہے اس دھرتی کے اوپر، اس وقت بھی زندہ ہے، اس نے پوچھا اس سے، بابا جی خیر ہے، یہاں ہماری مجلس میں موبائل، یہاں دکانیں کہاں سے آ گئی؟ دکانیں تو بازار میں ہوتی ہیں، جہاں ہم بیٹھے یہاں دکانیں کہاں سے آ گئی؟ وہ بوڑھا ایک ہی بات کہتا ہے، میرا موبائل خراب ہے، میں نے موبائل سیٹ کروانا ہے۔ اس نے پوچھا بابا جی کیا ہے آپ کے موبائل کا، مجھے موبائل دکھائیں۔ جب موبائل دکھا تو 1100 نوکیا تھا، اس نے دکھایا تو اپنے موبائل سے مس کال دی تو کال چلی گئی۔ اس نے کہا بابا جی آپ کا موبائل تو ٹھیک ہے۔ باپ کہتا ہے نہیں بیٹا، رونے لگ گیا اور کہتا بیٹا نہیں، میرا موبائل خراب ہے، میرا موبائل خراب ہے، میرا موبائل اگر ٹھیک ہوتا تو میرے بیٹوں کا فون مجھے ضرور آتا، یہ خراب ہے اس لیے فون نہیں آ رہا۔
اب دکھ درد کو تو وہ سمجھ گئے کہ یار کمال ہے ان بیٹوں کی کہ جو باپ کا حال تک بھی نہیں پوچھتے. کم از کم اگر سفر میں ہیں تو روزانہ کی بنا پر اپنے باپ کا بھی حال پوچھیں. یار اس کے دل میں بھی کوئی دکھ ہوتے ہیں, اس کے دل میں بھی کوئی خیال آتا ہے, اس کی بھی کوئی آرزویں ہوتی ہیں کہ کاش کہ میرا بیٹا میرے ساتھ آ کر پیار سے بولے اور میرے حال ہمار اٹھا لے, پوچھے مجھ سے کہ باپ جی کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی معاملات تو نہیں ہے. کم از کم پوچھنا چاہیے یار. تو وہ شخص اس نے باپ کو اپنے پاس لیا, گھر لے گیا, خدمت کرتا رہا. وقت آیا, باپ فوت ہو گیا. جیسے ہی باپ فوت ہوا نا, اب اس کا باپ کے علاوہ تو کوئی اور سہارا نہیں تھا. باپ ہی تھا, باپ ہی دنیا سے چلا گیا. اس کو دفنایا. جب آ کر رات کو سویا نا, تو کسی کہنے والے نے جناب جی آواز دی خواب کے اندر, یار جہاں وہ فلاں جگہ پر دینار پڑے وہ اٹھا لے. جب اسے جا گئی تو کہتا ہے نہیں یہ میرا حق نہیں ہے, میں اسے نہیں اٹھاؤں گا. دن گزر گیا. پھر جب رات آئی, پھر اس کو خواب میں کہنے والے نے کہا کہ یار جہاں وہ فلاں جگہ پر 5 دینار پڑے جا اٹھا لے. دل میں خیال کیا نہیں یار وہ میرا حق نہیں ہے, میں نہیں اٹھاتا. دن پھر گزر گیا. جب تیسری رات آئی تو کہنے والے کہا نہیں ہے بلکہ اصلی صورت میں آیا. وہ آنے والا کون تھا؟ رب کا فرشتہ تھا, اور آ کر کہنے لگا پیارے اٹھ, وہ فلاں جگہ پر 10 دینار پڑے ہیں, رب تعالیٰ نے تیرے لیے ان 10 دینار میں برکت رکھی ہے, جا. تو اس بندے نے اس کہنے والے کی جناب جی زیارت بھی کی, اور جب جا گئی تو وہ بات بھی تو سنی تھی کہ رب تعالیٰ نے اس میں میرے لیے برکت رکھی ہے. چل پڑا, 10 دینار بھی اٹھائے. اب باپ کی خدمت کی ہے نا, رب تعالیٰ نے فرشتے کی زیارت سے بھی نوازا ہے اور دنیا سے بھی اس کو نوازا ہے. دونوں چیزیں مل گئی ہیں. اب وہ شخص گیا, اس نے 10 دینار اٹھائے اور بازار میں چلا گیا. جا کر جناب جی اس نے مچھلی خریدی. مچھلی خرید کر گھر آیا اور مچھلی کو صاف کرنے لگا. جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا نا, تو مچھلی کے پیٹ سے 2 موتی نکلے ہیں جو کمال قسم کے تھے. موتی نکلے, اور وہ ان موتیوں کو اٹھا کر بیچنے گیا تو بازار میں کوئی بندہ ان موتیوں کو خرید نہیں سکتا تھا. کسی کے پاس اتنی قیمت نہیں تھی سوائے وقت کے بادشاہ کے, جو ملک کا بادشاہ تھا. کوئی آدمی ان موتیوں کو نہیں خرید سکتا تھا, وہ اتنے مہنگے موتی تھے. جب جناب جی وہ بادشاہ کی کچہری میں پہنچا, جا کر موتی رکھے اور کہا کہ جناب میں نے یہ موتی خریدنے ہیں. بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا, اتنے مہنگے موتی. بادشاہ نے اپنا سارا ٹوٹل مال زر اکٹھا کر کے اس کو قیمت دی اور وہ موتی خرید لیے. جب وہ گھر واپس آیا نا آدمی, وہ موتی بیچ کر گھر آیا اور مال بھی رکھا, اور جب رات کو سویا تو فرشتے نے زیارت کرائی اور کہتا ہے فرشتہ کہ ارے جو تو نے باپ کی زیارت کی تھی نا, باپ کی خدمت کی تھی, رب تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام ہے. تیرا رب کہتا ہے کہ میں نے تیری دنیا بھی ان پیسوں سے سنوار دیا ہے اور تیری آخرت بھی تیرے ہی سنوار دی ہے. دوست بات یہ ہے کہ باپ کی خدمت کا بھی بڑا صلہ ہوتا ہے. باپ کے کبھی میں تو عام طور پر نوجوانوں کو حقیقت میں دیکھتا ہوں, کبھی باپ کے نزدیک نہیں آئے, ان کی بات نہیں. اور کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, جس نے دنیا میں رہ کر, کوئی شخص اپنا نیت کرتا ہے نا کہ میں دنیا میں رہ کر جناب جی جنت کے دروازے چوموں. کوئی چوم سکتا ہے؟ کوئی چوم سکتا ہے بھلا؟ بولتے نہیں ہو یار. کوئی چوم سکتا ہے؟ نہیں چوم سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں دنیا میں رہ کر جنت کے دروازے چوموں, حضور نے فرمایا کہ وہ صبح اٹھ کر جا کر اپنے باپ کا پیار سے ماتھا چوم لے, اس نے جنت کے دروازے چوم لیے ہیں. دوست باپ کی بھی شان ہے یار, جیسے ماں کی شان ہے تو باپ کی بھی شان ہے. تو بات چل رہی تھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور ماں باپ سے دعائیں نہیں لے سکا, فرمایا قیامت کے دن
میں نے اس کو عذاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کا عذاب ایسا تھا کہ جنگل میں قید تھا، اور پھر آگ اس کو جلاتی تھی، پھر وہ ٹھیک ہوتا تھا، پھر جلاتی تھی، پھر وہ ٹھیک ہوتا تھا، پھر جلاتی تھی، پھر وہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں ہی گرفتار ہے، اور فرمایا گرفتار رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو جو بندہ راضی نہ کر سکا، فرمایا وہ قیامت کے دن جنت کی اور قیامت کے فیصلے کے بعد جو فیصلے ہو جائیں گے، فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا۔ مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔